وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ. جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے، ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے، جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف، جسے صبح صادق کہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، وہ صبح نہیں ہوتی. پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سیری. تو آگاہ کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ عرصہ تو چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا ہے نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے، سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا، یہ حصہ بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استعانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے. اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی. آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا، باہر نکلایا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی،
اس دن تو سورج نکل آیا. اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو, نہیں تو لوگوں نے گلاں کرنی ہے جے بعد. اور وہ واقعہ جی, وہ ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی, تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا, تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہانی, اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا, یہ کتابوں کا پیغمبر, یہ کتابوں کا واقعہ, اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا بلال اور ہے, بابوں کا بلال اور. ہاں, وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی, وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. جان بوجھ کے نہ کی ہو. بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے نا, تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے, تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو وہ آپ کی ادا ہے, بشرطے کہ آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو. کتنے لوگ ہیں پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور واٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور فجر کی جب اذانیں آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہیں گے جی ہم اٹھ کے نماز. نہیں, ان کے لیے نہیں. ہاں, کوئی رات کو ٹائم پہ سویا, کسی دن کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نماز ادا کرے, اس کی نماز ادا ہے. اور اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلا ہوا ہے اور حضور نے یہ نہیں کہ اپنی اپنی پڑھ لو, اذان بھی دلوائی اور نماز پڑھی. اور ضمناً میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے, ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہیں. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے, وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی, تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی, شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا, کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے, تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. اندازہ کریں آپ یار, یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے, اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں ماموں جی کو بڑھانے کے لیے, ظاہر ہے. دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا, یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس کس نو میں جگانا ہے. illogical جھوٹی باتیں, ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے, ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت میر معاویہ کی سنت پہ, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر پیروی کریں, آپ روزانہ نماز قضا کریں, روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالٹیز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے. یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ, وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں. تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے, خواہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے, غلط ہے.